اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ادب بس فکشن ہے، یعنی کہانیاں، ناول یا افسانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادب کبھی بھی مکمل طور پر بنایا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ہمیشہ انسانی تجربات، زندگی کے دکھ سکھ اور سچائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ سوچئے ذرا، کوئی کردار اگر روتا ہے، ہنستا ہے یا فیصلہ کرتا ہے تو کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے انسانی زندگی کا کوئی نہ کوئی عکس ہوتا ہے۔ کبھی وہ عکس علامتوں اور استعاروں کے ذریعے آتا ہے، کبھی کرداروں کے عمل سے اور کبھی صرف الفاظ کی خوبصورتی سے۔ یہی فرق ہے ادب اور عام تحریر میں۔ عام تحریر صرف معلومات دیتی ہے، لیکن ادب دل اور دماغ دونوں کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے ادب کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا، کسی نے زبان کی ساخت سے، کسی نے عورت کے زاویے سے اور کسی نے معاشرتی رشتوں کی روشنی میں۔ لیکن آج ہم ایک خاص زاویہ دیکھیں گے جسے کہتے ہیں تحلیل نفسی یا سائیکو انالیٹیکل کرٹیسزم۔ یہ زاویہ ادب کو محض کہانی نہیں سمجھتا، بلکہ اسے انسان کے ذہن اور لاشعور کی جھلک قرار دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک انقلابی شخصیت سامنے آئی۔ فرائیڈ نے 1896 میں پہلی بار سائیکو انالیسز یعنی تحلیل نفسی کی اصطلاح استعمال کی اور اگلے 40 سال اسی نظریے کو سمجھانے اور پھیلانے میں لگا دیے۔ اس نے بتایا کہ انسانی ذہن 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے: ہماری چھپی ہوئی خواہشات، جبلتیں اور وہ چیزیں جو ہمیں فوراً حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ ذہن کا وہ حصہ ہے جسے ہم اڈ کہتے ہیں، اور وہ حصہ جو حقیقت کو پہچان کر فیصلہ کرتا ہے اسے ایگو کہا گیا۔ اور سپر ایگو وہ آواز جو اخلاق، اصول اور معاشرتی اقدار کی یاد دہانی کراتی ہے۔ فرائیڈ نے کہا، خواب محض خواب نہیں ہوتے، یہ انسان کے چھپے ہوئے جذبات اور خواہشات کی زبان ہے۔ شروع میں لوگ اسے دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اس کے خیالات نے دنیا کو ہلا دیا۔ 1925 تک سائیکو انالیسز ایک عام تحریر بن گئی اور فرائیڈ نفسیات کے سب سے بڑے نام کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ اب سوال یہ ہے، ادب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ فرائیڈ کے مطابق جیسے خواب انسان کے لاشعور کو ظاہر کرتے ہیں، ویسے ہی کہانیاں بھی مصنف کے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ یعنی کہانی کا ہر کردار، ہر منظر، ہر علامت دراصل مصنف کے اپنے دل و دماغ کی پرچھائی ہے۔ نفسیاتی تنقید کہتی ہے، قاری یا نقاد کو چاہیے کہ وہ کرداروں کے پیچھے چھپی ان خواہشات، ڈر اور دبے ہوئے جذبات کو پہچانے۔ اسی لیے بعض کہانیاں ہمیں صرف کہانیاں نہیں لگتی، بلکہ خوابوں کی طرح اسرار سے بھری دکھائی دیتی ہیں۔ فرائیڈ کے چند بڑے نظریات آج بھی ادبی تنقید میں استعمال ہوتے ہیں۔ خواب چھپی ہوئی خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ادب میں استعارے، علامتیں اور کردار بالکل ایسے ہی خوابوں کی زبان ہے۔ انسان کی اصل زندگی کا کنٹرول شعور کے پاس نہیں بلکہ لاشعور کے پاس ہے۔ ہماری زیادہ تر عادات، فیصلے اور رد عمل اسی سے نکلتے ہیں۔ ایک نظریہ سب سے زیادہ بحث طلب نظریہ ہے۔ فرائیڈ کے مطابق بچپن میں ہر لڑکے کے دل میں ماں کو حاصل کرنے اور باپ کو مقابل سمجھنے کی چھپی خواہش موجود ہوتی ہے۔ یہ خواہش بعد میں بدل کر شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیتی ہے۔ یہ نظریہ اگرچہ متنازع ہے، لیکن ادب اور نفسیات کی دنیا میں آج بھی اس پر بحث جاری ہے۔ نفسیاتی تنقید ہمیں بتاتی ہے کہ ادب محض الفاظ کا کھیل نہیں، ہر لفظ کے پیچھے ایک ذہنی حقیقت ہے، ہر علامت کے پیچھے ایک لاشعوری خواہش چھپی ہے۔ مثال کے طور پر کردار کی خاموشی اکثر اس کے دیے ہوئے خوف کی نمائندہ ہوتی ہے۔ کردار کا فیصلہ اس کے لاشعور کے تضادات کی نشانی ہو سکتا ہے۔
اور کبھی کسی کردار کا خواب یا وہم مصنف کی اپنی اندرونی دنیا کا عکس بن جاتا ہے۔ یوں سائیکو انالیسز ہمیں ادب میں ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ ہم صرف کہانی نہیں پڑھتے بلکہ انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، ایک ذہن، ایک دل اور ایک لاشعور کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔